بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک 10 سال کے غریب بچے اور اس کی ماں کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بنا وقت کو گنوائے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ میں ایک روز ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سال کے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر یہ معلوم کرنا پڑا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن بچے کو کیوں مار رہی ہو جبکہ خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، بھائی آپ کو معلوم ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں، لیکن یہ اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے، پھر گھر بھی دیر سے آتا ہے اور جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے۔ پڑھائی کی طرف یہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتا۔ میرے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھ لکھ جائے اور پڑھ لکھ کر ایک بڑا انسان بن جائے، تاکہ زمانہ یہ باتیں نہ کریں کہ ماں نے اپنے بچے کو نہیں پڑھایا اور اسے غلط کاموں میں ڈال کر آوارہ بنا دیا ہے۔ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میں اس عورت کو سن ہی رہا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ یہ بچہ اپنی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے اس بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور آگے چل دیا، لیکن اگلی صبح سبزی منڈی سبزی وغیرہ لینے پہنچا تو اچانک میری نظر اس 10 سال کے بچے پر پڑ گئی جو روزانہ ہی گھر سے مار کھاتا تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں گھوم رہا ہے۔ دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر بوریوں میں ڈال رہے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو یہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو کر چکرا گیا اور وہاں رک کر میں اس بچے کو چوری چوری دیکھنے لگا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اب اس کی جھولی سبزی سے بھر چکی تھی تو وہ سڑک کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اب یہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا، جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی چھوٹی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مارا اور اس چھوٹے سے دکاندار کی دکان خراب کر دی۔ یہ چھوٹا دکاندار اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساری سبزی کو سڑک سے اکٹھا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے لگا کر بیٹھ گیا۔ اب بہت سی سبزی تو سڑک پر بکھر چکی تھی، جو کچھ بچی اس چھوٹے سے دکاندار نے اس کو بیچا، پیسے لیے اور بھاگتا ہوا ایک دکان پر گیا اور وہاں سے اپنا بستہ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب وہ بچہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اس کو خوب پیٹا اور یہ جلدی سے جا کر استاد کو کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں نے استاد سے منع کیا کہ آپ اس پر ظلم نہ کریں۔ استاد نے کہا، بات یہ ہے کہ یہ بچہ 3 مہینے سے روزانہ لیٹ آتا ہے۔ جب سے اس کے والد کی وفات ہوئی ہے تو اس کا پڑھائی سے مکمل طور پر دھیان اٹھ گیا ہے۔ میں نے استاد کا نمبر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں گا۔ ساری رات میرا سر یوں چکراتا رہا اور میں یہ سوچتا رہا کہ بچہ جب دوبارہ گھر دیر سے پہنچا ہوگا تو یقیناً ماں نے اسے پھر مارا ہوگا۔ میں نے اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد استاد کو فون کیا اور انہیں کہا،
مہربانی کر کے آپ سبزی منڈی پہنچ جائیے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ استاد نے ہاں میں جواب دیا تو میں اس بچے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا، بہن تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارا بچہ دیر سے اسکول کیوں جاتا ہے۔ اس کی ماں یہ کہتے ہوئے چل دی کہ آج اس کی خیر نہیں، آج میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گی۔ تینوں لوگ جب منڈی پہنچے تو تینوں الگ الگ جگہ پر کھڑے تھے اور اس ننھے سے دکاندار کو دیکھنے لگے، جس نے روز کی طرح سبزی اکٹھا کی کہ ایک جگہ جا کر سبزی لگا کر بیٹھ گیا اور اسے بیچنے لگا۔ وہ شخص بتاتا ہے، میں نے غور کیا کہ اس بچے کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ فوراً اپنے گھر چلی گئی۔ استاد کو بھی چونکہ اسکول سے دیر ہو رہی تھی، وہ بھی اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ننھے دکاندار نے ساری سبزیاں بیچی، پیسے اکٹھے کیے، پھر ایک کپڑے کی دکان پر جا کر آج کچھ پیسے اس کپڑے والے کو دے دیے۔ اس نے ایک سوٹ لے کر اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ میں اس بچے کا پیچھا کرتے ہوئے اسکول پہنچا، جو آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر جھکایا اور استاد سے مار کھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس دفعہ استاد نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، بلکہ وہ خود اپنی کرسی سے اٹھے، اس ننھے بچے کے سامنے بیٹھے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیے۔ پھر استاد اتنا روئے کہ بچہ بھی سہم گیا اور وہ بھی رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور اس بچے سے پوچھا، بیٹا تم نے جو کپڑے لیے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اس بچے نے کہا، بابو جی معاملہ یہ ہے کہ میری ماں کے کپڑے اتنے پھٹ چکے ہیں کہ ان کا جسم بھی پوری طرح سے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، اور وہ نئے کپڑے اس لیے نہیں خریدتی ہے کہ میرے اسکول کی فیس ادا کرتی رہے اور میرے کھانے کا انتظام کرتی رہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں اسکول سے پہلے کچھ سبزی بیچ کر پچھلے 3 مہینے سے یہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا۔ آج اس قابل ہوا کہ اپنی ماں کے لیے ایک نیا جوڑا لے کر جا رہا ہوں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے اس کے پیر میں دیکھا ایک پرانا کپڑا بھی موجود تھا۔ میں نے سوال کیا، بچے یہ پرانا کپڑا کس لیے ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی ماں کو اگر جا کر یہ سوٹ ایسے ہی دے دوں گا تو اس کے پاس سلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے آج میں اپنی ماں کا ایک پرانا سوٹ لایا ہوں۔ درزی اس سوٹ کے ناپ سے میری ماں کا نیا سوٹ سل دے گا، اور اب میں کل سے اسکول وقت پر آیا کروں گا، لیکن اسکول کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے کچھ پیسے کما لوں گا اور جا کر وہ درزی کو دوں گا تاکہ درزی کی اجرت بھی ہو جائے اور وہ میری ماں کا ایک بہترین سا سوٹ سلا بھی دے۔ پیارے دوستوں، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ اس طرح کے کتنے بچے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ان سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے۔ ہم ہٹے کٹے بھکاریوں کو تو بہت بھیک دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اور اصل حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی سچی اور پکی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ سبق آموز ویڈیو آپ کے دل میں گھر ضرور کر چکی ہوں گی، لہٰذا ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بغل میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم سے نکلنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کے دروازے پہ دستک دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔